جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ عزیز طلباء، باوقار علماء، آج یہ یوم آزادی ہم سب کے لیے باعث فخر، باعث مسرت ہے، اس طور پر کہ آج ہم 70 سالوں سے اپنے ملک میں آزاد ہیں۔ ہمیں ہر کام اپنے اعتبار سے کرنے اور اس کو انجام دینے کا حق ہے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جس کام کی جانب ہم قدم بڑھانا چاہیں، ہمارا ملک اور اہل ملک سب اس سے اتفاق رکھتے ہیں۔ تاریخ آزادی کی ایک لمبی داستان ہے جس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے چند الفاظ میں آیا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی اور ناکامی کسی بھی موقع پر صرف ایک بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہوتی ہے۔ مسلمان جب جب تاریخ میں کسی میدان میں کامیاب ہوئے ہیں تو ہمیشہ ان کا باہمی اتحاد اور اتفاق اسی نے ان کو جیت سے ہمکنار کیا ہے۔ فتح مکہ کی تاریخ سے لے کر آج کے اس دن تک جتنی تاریخوں میں مسلمان جس جگہ پر غالب آیا، جس ملک کو فتح کیا، یہ جس جگہ عدل و انصاف کو قائم کیا، ان سب جگہوں پر اتحاد و اتفاق جیسی عظیم نعمت جب تک ان کے پاس موجود رہی تب تک کامیابی سے ہمکنار ہوتے رہے۔ لیکن جہاں پر اتحاد کا دامن ٹوٹا اور منافقت پیدا ہوئی، وہاں پر مسلمانوں کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر ہم اور آپ سال میں شاید 1 سے 2 بار کرتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے خون کا آخری قطرہ آزادی کے خاطر بہا کر شہید ہو گئے اور یہ کہتے رہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بہترین جہاد اگر کوئی ہے تو ظالم بادشاہ کے سامنے حق گوئی ہے۔ حق بات کا کہنا، ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ جانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ جب انگریز کے خلاف جنگ کر رہے تھے اور ملک کو آزاد کرنے کی جد و جہد اور کوشش میں لگے ہوئے تھے، اس دوران انگریز کو یقین ہو چکا تھا کہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ ہے اس وقت تک ہندوستان کو آزاد کرنا، ہندوستان پر اپنا قبضہ کر لینا اور اس کے باشندوں کو غلام بنا لینا یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ وہ سربکت مجاہد تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، انجام اور عواقب کو دیکھے بغیر ایسے کارنامے ملک کے لیے انجام دیے ہیں جن کو تاریخ نے اپنے صفحات میں محفوظ کیا ہے۔ لیکن یاد رکھو عزیز طلباء، حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی شہادت جو ہوئی ہے اس کو تاریخ نے اس طرح لکھا ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو خادم خاص تھے، جن کو حضرت پر اور حضرت کو ان پر بڑا اعتماد ہوا کرتا تھا، جنگ کے لیے حضرت نے جب ان کو تیار کیا اور ان کو میزائل اور ہتھیار تیار کرنے کا حکم دیا تو اس دوران وہ خدام انگریز کے ایجنٹ بن چکے تھے اور ایسی نازک صورتحال میں میزائلوں کے اندر بجائے بارود بھرنے کے انہوں نے بالو بھری ہوئی تھی
ایسی صورتحال میں جب جنگ چھڑتی ہے اور انگریز ادھر سے مسلمان پر حملہ کرتا ہے، ہندوستان کی قوم پر حملہ کیا جاتا ہے، تو یہ شہید ہو جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور ادھر سے جب کوئی میزائل اور جب کوئی گولی ادھر پہنچائی جاتی ہے تو اس کی مثال ایک ہوا کی جیسی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ہے جو دشمن کو ٹھیس پہنچا سکے یا اس کو انجام تک پہنچا سکے۔ حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ آخری دن ہے، صبح سے لے کر جنگ شروع ہوتی ہے، ادھر آفتاب طلوع ہوا ہے اور ادھر جنگ کا آغاز ہوا۔ اس نازک صورتحال میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے لڑائی شروع کی اور جوش و جذبے کے ساتھ، خادم بھی ساتھ میں ہے، دوسرے مجاہدین بھی ساتھ میں ہیں، ان مجاہدین کے ساتھ میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے جنگ شروع کی، اور جنگ کرتے کرتے اس قدر تھک چکے تھے کہ اپنے غلام کو پکارتے ہیں اور بے ساختہ اس سے پانی طلب کرتے ہیں، لیکن وہ غلام بظاہر تو غلام تھا لیکن انگریز کا ایجنٹ تھا۔ اس نے حضرت کی ایک نہ سنی اور حضرت رحمت اللہ علیہ اس سے 12 پانی طلب کرتے رہے، لیکن اس نے ایک مرتبہ بھی حضرت کی بات نہ سنی اور ایک گھونٹ پانی کو حضرت کو نہ دیا۔ چنانچہ تاریخ نے دیکھا، زمین و آسمان گواہ تھے، وہ دن، وہ تاریخ، صفحات نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت نے صبح سے لے کر کے تلوار چلانی شروع کی، اور ادھر شام ہو چکی تھی۔ شام ہوتے ہوتے ایک طرف آسمان کا سورج ڈوبتا ہے اور دوسری طرف دنیا کا سر بکف مجاہد ادھر ڈوب جاتا ہے۔ اس وقت حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی لاش کو انگریز نے اٹھایا، اور قریب آتے ہیں تو انگریز لرزہ کھا رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی باڈی کے اندر بھی جان باقی ہو، کوئی جزو بدن کے اندر، اس کے اندر کوئی حرکت باقی ہو۔ جب اس نے دیکھ لیا، اس کو محسوس کر لیا کہ اب اس کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں ہے، تب اس نے کہا تھا کہ اب ہمارے لیے اس ملک کو غلام بنا لینا اور اس ملک پر قبضہ پا لینا بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ اس وقت ہمارے علماء اکابر نے، جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران نے تشکیل دی تھی اور یہ فتویٰ جاری کیا گیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور اس دن سے ایک دوسرا جہاد جاری ہوا جس کے بعد اس ملک کو آزاد کرایا گیا۔ یہ ایک مختصر تاریخ ہے، ورنہ تاریخ کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے مجاہدین ہیں، ان گنت اور بے شمار مجاہدین مسلمانوں اور ہندوؤں کے ہیں جن کی ایک مستقل تاریخ ہے، جن کو گنانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ بہرحال آج کا ہمارا دن یوم آزادی، ہم جوش و خروش کے ساتھ اس کو مناتے ہیں، اور آئندہ اپنی نسلوں کو اس خوشی کو منانے کے لیے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں۔